نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا درس چل رہا ہے۔ آج اس آیت کے درس کا تیسرا حصہ پیش ہے، جس میں انشاءاللہ تفسیر صوفیانہ پیش کی جائے گی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک غیر آباد اور ویران بستی کے پاس سے گزرے تو ان کو حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اب کیسے آباد فرمائے گا۔ مولا رب العزت نے آپ کو اسی وقت موت دے دی، آپ جس سواری پر سوار تھے وہ بھی مر گئی، آپ کے ساتھ جو کھانا اور جو شربت تھا وہ 100 سال تک ایسے ہی باقی رہا، آپ کا جسم اطہر بھی 100 سال تک محفوظ رہا، شربت اور کھانا بھی محفوظ رہا، اور وہ گدھا جو آپ کی سواری تھی، جو عربی گدھا تھا، وہ گل سڑ کر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کی ہڈیاں بکھر گئیں۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر زندہ فرمایا۔ آپ کا کھانا ویسا ہی صحیح و سالم تھا، آپ کا وہ شربت صحیح و سالم تھا، آپ کا وہ گدھا جس پر آپ سوار تھے جو عربی گدھا تھا وہ اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سواری کو بھی زندہ فرمایا۔ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ روحوں کے حشر کے معتقد ہیں کہ میدان محشر کے اندر روحیں جمع ہوں گی، جسم جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گے، یعنی حشر ارواح کے تو وہ معتقد ہیں اور حشر اجسام کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روح کو جسموں میں کمال حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ روح جو ہے وہ ایک سوار کی مانند ہے اور جسم ایک سواری کی طرح ہے، تو روح جو دنیا میں آئی ہے جسم کی سواری پر بیٹھ کر تو وہ کمالات حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ مکتب کے اندر علم حاصل کرنے کے بعد بچے کو دوبارہ مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ کسی دفتر میں کسی اعلیٰ مقام پر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر ملازمت کرے۔ ایسے ہی جب روح بقدر صلاحیت، بقدر استعداد، شر یا خیر یعنی بھلائی یا برائی کما کر جسم سے نکل گئی تو اب دوبارہ اسے جسم میں ڈالنا اور اس حجرے کے اندر جو جسم کا چھوٹا سا حجرہ ہے اس میں قید کرنا، یہ تو حکمت کے خلاف ہے۔ صرف روح کو ہی جنت یا دوزخ میں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحمت سے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو موت دے کر، غذا اور شربت کو محفوظ رکھ کر اور گدھے کے جسم کو خاکستر کر کے اس شک کا جواب سمجھا دیا۔ تو گویا کہ حضرت عزیر علیہ السلام روح کی مانند ہیں اور جسم گدھے کی طرح ہے، کہ جس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام ایک سوار ہیں اور ہماری روح بھی ایک سوار ہے، اسی طریقے سے ہمارا جسم حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کی طرح ہے، اور شراب یعنی شربت گویا کہ عشق و محبت کی علامت ہے، اور غذا اس کے اعمال ہیں۔ جس طریقے سے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم شریف اور غذا اور شربت محفوظ رکھا گیا اور گدھا خاکستر کر دیا گیا، پھر دوبارہ گدھے کو زندہ کر کے آپ کو بیت المقدس میں داخل کیا گیا، اسی طریقے سے جب عزیر یعنی ہماری روح کو اللہ تبارک و تعالی حیات بخشے گا تو اس کے ساتھ اس کا دراز گوش یعنی گدھا یعنی وہ سواری جو ہمارا جسم ہے وہ بھی زندہ کیا جائے گا، اور اس کے اعمال اور عقائد بے عین ہی اس عالم میں محفوظ ملیں گے جس طریقے سے شربت اور غذا محفوظ ملی۔
پھر جہاں وہ روح پہنچے گی وہیں اس کا جسم بھی پہنچے گا۔ جب جسم اعمال کے وقت روح کے ساتھ رہا، بھائی روح نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو جسم ساتھ میں ہے، روح روزہ رکھتی ہے تو جسم ساتھ میں ہے، روح کوئی بھی نیک کام یا برا کام کرتی ہے تو جسم ساتھ ہے، تو جزا اور سزا کے وقت بھی ساتھ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی سواری ہے جسم۔ حضرات خاصان الہی کی روح تجلی جلال و جمال کے جام پیے گی، اور وسقاہم ربہم شرابا طہورا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت جسم جو ہماری روح کی سواری ہے وہ جنت کے باغوں میں چرے گا اور کوثر و سلسبیل کے حوضوں سے پانی پیے گا۔ یہ بات تفسیر روح البیان سے نقل کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ نیک اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفسانی اور دوسرے رحمانی۔ نفسانی سے مراد یعنی جسمانی، اور وہ ہیں کہ جو نفس کے نفع کے لیے کیے جائیں، یعنی نیک کام تو کیا، اس کے اندر ریاکاری بھی ہے، نام و نمود بھی ہے، حصول دنیا بھی ہے، ہم نے بڑا صدقہ و خیرات کیا مگر اس میں رضا الہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر سخی مشہور ہو جائیں، تو یہ نیک کام نفسانی ہوئے، ان کا مقصد ہوا اور خواہشات کی تکمیل ہے۔ اور رحمانی اعمال وہ ہیں کہ جو رضائے رحمان کے لیے کیے جائیں، یعنی ان کاموں کے اندر اخلاص شامل ہو، ان کے اندر خشوع و خضوع ہو۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اس میں خشوع اور خضوع بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ جسم کو فنا ہے لہذا جسمانی اعمال کو بھی فنا، یہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ریاکار شہید، یعنی جو شہید تو ہوا، لڑا تو وہ مگر اس لیے لڑا کہ لوگ اسے بہادر کہیں۔ ریاکار عالم، یعنی اس نے اپنے علم کے جوہر تو دکھائے مگر اس میں جو ہے وہ ریاکاری شامل تھی کہ لوگ اس کو بڑا قابل انسان سمجھیں۔ اسی طریقے سے ریاکار سخی، آقا فرماتے ہیں کہ سب دوزخ میں پھینکے جائیں گے، اور رحمانی اعمال یہ باقی رہیں گے، غیر فانی ہیں یہ، کیونکہ رحمانی اعمال جب رحمان باقی تو رحمانی اعمال بھی باقی ہے۔ بلکہ وہ اعمال قیامت میں اضافے کے ملیں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اسی طریقے سے جو عشق و محبت ہے اس کی بھی چند قسمیں ہیں، محبت نفسانی، محبت جسمانی، محبت روحانی، محبت ایمانی، رحمانی۔ محبت نفسانی جیسے کہ شہوت کی محبت، اور محبت جسمانی اولاد، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے محبت، چونکہ یہ سب فانی ہیں، موت کے بعد سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے جانی دوست، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ مگر محبت روحانی جیسے کہ اللہ کے مقبول بندوں سے محبت، حضرات خاصان الہی سے محبت، اسی طریقے سے محبت ایمانی یعنی نیک کاموں سے محبت اور اچھی چیزوں سے محبت، نماز، قرآن، مدینہ طیبہ سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، اسی طریقے سے محبت رحمانی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ سب کی سب محبتیں باقی ہیں جو قیامت میں کام آئیں گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جنت کی
طلب کے لیے نیکیاں نہ کرو. کس کام کے لیے نیکیاں کرو؟ رضا الہی کے لیے کرو. جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، مولا کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی تو جنت بھی مل جائے گی. مولا کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی تو ساری نعمتیں دنیا اور ما فیہا کی سب کچھ مل جائے گی. اس لیے جو نیک کام کیے جائیں وہ اس لیے کیے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور دین کی اشاعت کے اندر حصہ لیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.